والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی تزکیہ کی اور تصفیہ کی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اس اعتبار سے گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کی قسم اور چاند کی، اس کے بعد طلوع ہونے کی، دن کی اور رات کی، زمین اور آسمان کی اور انسان کے نفس کی، یہ 7 یا 11 قسمیں کھائیں۔ تو اس کو میں ذرا کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت زیادہ معزز شخص ہو، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جس پر سب کا اتفاق ہو، انتہائی معزز شخصیت ہو، انتہائی سچی شخصیت ہو، لوگ بڑی عزت کرتے ہوں۔ اگر وہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے، اگر وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ پہلے وہ عام طور پہ ان کی عادت نہ ہو، لیکن وہ قسم کھاتے جائیں، یعنی کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، اور وہ ایک قسم کھائیں، دوسری، تیسری، تو جو لوگ ہوں گے انہیں اس چیز کا انتظار ہوگا کہ آخر بات کیا ہے، یہ تو بڑی کوئی اہم بات ہے، یہ تو بڑی ضروری بات ہے کہ آگے فرماتے کیا ہیں۔ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، بڑی معزز شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، تو یہ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ایک عام آدمی کا اتنا تاثر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ مخلص ہے، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے، تو اس کی بات پہ ان کو یقین ہوتا ہے، اور آخر کہتے ہیں ایک اور دوسری اور تیسری اور چوتھی قسم کھائی، آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ کون ہے جو زیادہ سچی بات کرنے والا ہے؟ تو جب اس انسان کی طرف اتنا التفات اور توجہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت قسمیں کھا کر اب جواب قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ بے شک قد جب ماضی پر داخل ہوا تو یہ تاکید کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو مٹی میں رون ڈالا تو وہ شخص نامراد ہو گیا۔ جواب قسم یہ ہے، جو پہلے قسمیں کھائی ہیں آسمان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، 7 قسمیں کھائی ہیں، جواب قسم یہ ہے کہ یہ انسان، جو بھی انسان ہوگا، اور جب وہ اپنے آپ کو سنوار لے گا، یعنی ایمان کی حالت میں اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے نفس کو پاک کر لے گا، یہ شخص کامیاب، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ جو اس کے الٹ کرے گا، اپنے نفس کو یدسہ فی التراب، دس یدس، مٹی میں ملانا، یعنی اس کو تباہ کر ڈالے گا، اپنی مرضی پہ چھوڑ دے گا، اس کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا، یہ شخص نامراد ہے، یہ ناکام ہو گیا۔ اور دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا احسان کن باتوں پہ ہے؟
تو صحابہ سے فرمایا ساری امت سے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و انعام ہے اور یہ نعمت عظمی ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمایا۔ ان کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو علم و حکمت یعنی ان کو علم سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں، دانائی کی حکمت سکھاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اس میں ڈالی ہیں۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ اس کو اللہ نے ذہن بھی دیا، سمجھ بھی دیا، شعور بھی، اب وہ اس کو کیسی تربیت کر کے کس طرح استعمال کرتا ہے، آیا اس کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، یا اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی تفسیر میں کہ انسان آج اس چیز کو تو نعمتیں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، نعمتیں سمجھنی بھی چاہیے کہ جی جن کا نفسانی خواہشات کے ساتھ یعنی نفسانی اس کے ساتھ ضروریات کے ساتھ تعلق ہو یا پیٹ کی ضروریات کے ساتھ مادیت، تو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، سورج اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، جو زمین سے پھل اگتے ہیں ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، سبزیاں پھل فروٹ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، پانی اور مشروبات اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن فرمایا یہ تو ہم اللہ کا احسان اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن روحانیت کو یہ ہماری عقل سے یہ بات ہم بھول چکے ہیں، محو ہو چکی ہے، بھول چکے ہیں ہم اس کو کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ بھی نبی کی تعلیمات میں سے ایک چیز تھی کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے، جب وہ نئے نئے مسلمان ہوتے تو کفر اور ظلمت اور شرک یہ سارے ان کے دل کو پاکیزہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، میری رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے بستر پر، تو چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا تو میں بستر کو ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ پڑا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت کے اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم اعطِ نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو ہی میرا ولی اور میرا مربی ہے۔ یہ دعا سجدے میں فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں فرمایا کہ مادیت کو تو سمجھ لیا اور کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن روحانیت جب یہ روح انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں بچتی، کسی کام کا بھی پھر نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں جا کے دفن کر دو، لیکن وہ کتنا ہی نحیف اور کمزور اور لاغر کیوں نہ ہو، جب تک وہ زندہ ہے اس کے اندر روح ہے تو جائیداد بھی اسی کی ہے اور مال بھی اسی کا، کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ جو ہی وہ روح چلی گئی، نکل گئی، اس سے جدا ہو گئی، اب اپنی جائیداد سے بھی گیا، وہ بھی آگے تقسیم ہو جائے گی اور اس کو مردہ سمجھ کر اس کے سارے حقوق ختم، اب یہ قبر کی مٹی میں جائے گا۔ تو نے فرمایا لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی تعلیم یہ روح پر ہوتی تھی کہ انسان کو انسان بنانے میں ایسی کوئی تربیت کی جائے، ایسی محنت کی جائے کہ یہ انسان انسانوں والے، نام تو انسان کا ہو لیکن کام سارے جانوروں والے ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ تو اس لیے فرمایا اس طرف تو ذہن جاتا ہے کہ مادی چیزیں، مادیت کی طرف، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جبکہ واضح یہ بات آ چکی ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ نے نبی سارے عالم کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ عالی شان نعمت ہے، لیکن یہ بھی ساتھ نعمت ہے کہ وہ تزکیہ بھی کرتے تھے۔ تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ اپنے آپ کو ڈال دینا اور اللہ کی فرما برداری کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا اور اس پر چلنا، اور جتنے اوصاف رذیلہ ہیں ان کو نکالنا، اس پر محنت کرنا، جو انسان کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں، اوصاف رذیلہ ہوتی ہیں، جو بری صفات ہیں، ان کو نکالنا، اوصاف حمیدہ پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول سے، یہ تزکیہ ہے۔ اس کے لیے انبیاء آتے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بات تو ایسی ہے نا
کہ جو مادی نعمتیں ہیں اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ جو روحانی نعمت اللہ نے دی تھی اس کو بھلا چکے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو فرمایا انبیاء اس لیے آتے تھے، وہ ایسی محنت کرتے تھے کہ انسان کا نام تو انسان ہے لیکن اس کے کام بھی انسانیت والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سانپ اور بچھو کی طرح لوگوں کو ڈستا رہے، نام انسان کا ہو۔ کیونکہ میرے بھائیو، جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا روحانی طور پہ، اور انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، پھر یہ بہت بڑی خرابیاں آتی ہیں، پھر اس کو انسان نظر نہیں آتے، اللہ سے تو دور چلا جاتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے مضر بن جاتا ہے۔ اس پہ علماء نے چند مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں، کہ پھر انسان جب انسانیت سے گرتا ہے، جب نیچے گرتا ہے انسانیت سے، تو پھر یہ کیسا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی مثال جو ادنا ہے، کہ جیسے گائے، بیل، بکری یہ جب جنگل میں چر رہے ہو نا، تو یہ ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھئی باقیوں کو یہ میری ساتھ ہے، میری ہم جنس ہے، یہ بھی گائے ہے، تو چلو میں تھوڑا اس کو بھی دے دوں۔ یہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، اپنا پیٹ بھریں گی لیکن کسی کو نقصان بھی نہیں دیتی، اپنا پیٹ بھریں گی بس، اور دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، نہ دوسروں کو نقصان دیں گی۔ یہ تو پہلا درجہ ہے۔ اس سے زیادہ دوسرا جو درجہ ہے وہ جیسے شیر، چیتے اور بھیڑیے ہیں، کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کو نقصان دینا، نقصان دے کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، دوسروں کو چیر پھاڑ کے نقصان دے کے اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے تو اللہ نے رزق کیا، لیکن مثال بڑی خوبصورت ہے کہ دوسروں کو چیر پھاڑ کے، نقصان دے کے، مضرت دے کے اپنا پیٹ پالنا، یہ دوسری مثال ہے۔ اور جو سب سے بدتر مثال ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جب یہ بالکل نیچے گر جاتا ہے، وہ ہے کہ سانپ اور بچھو کی مثال ہے، خصوصاً بچھو کی مثال۔ سانپ تو چلو پھر بھی اس وقت ڈستا ہے جب کوئی اسے مارنا چاہے یا اس کا راستہ روک لے، ویسے تو کچھ نہیں کہتا عام طور پہ، لیکن بہرحال دونوں ایسے ہیں۔ لیکن بچھو تو ڈنگ مارتا ہی رہتا ہے، کوئی نرم چیز، کوئی سخت، وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے، مسلسل اس کی عادت ہے، وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو نرم چیز ہے اس کو ڈنگ مار دیا۔ تو ایسا مضر، یہ سب سے آخری حالت ہے، اور سب سے بدتر حالت ہے کہ جب انسان کہ مجھے فائدہ ہو نہ ہو، دوسرے کو نقصان ہو، یہاں تک انسان گر جاتا ہے۔ پہلی والی حالت اتنی زیادہ بری نہیں ہے، لیکن وہ بھی انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی بھی فکر کرے، دوسروں کو بھی فکر کرے۔ دوسری مثال اس سے بدتر ہے کہ دوسروں کو پھاڑ کر اور ان کو نقصان دے کر اپنا پیٹ پالنا، دوسرے کی فکر نہ کرنا۔ اور آخر والی مثال سب سے بدترین مثال ہے، مجھے فائدہ ہو نہ ہو، میں دوسرے کو ضرور نقصان دوں۔ جیسے حسد کی ایک قسم ہے نا، انسان جب اس سے آگے نکل جاتا ہے نا، پھر اس کی یہ ہوتی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ اس سے محفوظ فرمائے، کہ مجھے نفع ہو نہ ہو، مجھے فائدہ ہو نہ ہو، اوروں کو نقصان ہو۔ یہ انسانیت کے دائرے میں نہیں رہتا پھر۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، جمعے کے دن زیادہ تفصیل کی وقت نہیں ہوتا، نہ زیادہ مزید تفصیل بیان کی جاتی۔ تو یہ 2 آیات ہیں کہ 7 قسمیں کھا کر، میں ذرا دوبارہ دہرا لیتا ہوں، پھر جواب قسم نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور ایسے ہی دوسری جگہ جو دوسری آیت ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، روحانی تربیت، اپنے آپ کی فکر کرنا، اپنے نفس کی فکر کرنا، یہ بھی انسان کے ذمے ہے۔ دیکھیں نا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہی پہلوان تھے، بس ان کی اتنی پہچان تھی کہ وہ پہلوان ہے، شاہی پہلوان ہے، بس اتنی ان کی شہرت تھی۔ جس علاقے میں تھے تو وہ تو ایک واقعہ تھا کہ ایک سید آیا تھا اور وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ کشتی ہے، مجھے انعام مل جائے گا، آپ مجھ سے ہار جاؤ۔ ان کی برکت سے بھارا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ تو بنانا تھا، اللہ نے ہدایت دینی تھی، تو جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو سیف الطائفہ بن گئے، سید الطائفہ، پوری اولیاء کی جماعت کے سردار بن گئے۔ ان کے گھر میں چور آتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، چور دیکھتا ہے تو فقیروں کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہے، بڑا غصہ آیا۔ اب یہ جو موجود ہے اس کو دے کر پوٹلی باندھ کر کے، بھئی اب میرے گھر سے اب ویسے نہ جاؤ، یہ لو میرے گھر میں آئے ہو تو گھر سے خالی۔ اب وہ چور ان کو مار بھی رہا ہے، وہی جو پوٹلی تھی
یا گٹھڑی تھی وہ ان کے کندھے پہ بھی ڈالے ہوئے پیچھے مار بھی رہا ہے اور یہ چپ کر کے جا رہے ہیں، حالانکہ وقت کے پہلوان ہیں اور شاہی پہلوان ہیں، وہ ویسے تو نہیں رکھتے نا بادشاہ لوگ، وہ عام آدمی تو نہیں رکھتے، لیکن جب رون ڈالا تو بالکل، اور پھر اسی ڈاکو کو اور اسی چور کو اللہ نے ہدایت دی اس پر، جب پتہ چلا کہ یہ جنید ہیں توبہ کر لی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں، اوپر شور ہوا چھت پہ، بھیجا بھائی ہاں کون ہے؟ بھائی جی چھت پہ ایک آدمی ہے، وہ وہاں پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہے، کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا۔ تو ان لوگوں کا بڑی حیرانگی کی بات ہے، یار چھت پہ کہاں سے اونٹ آئے، جنگل تھوڑی ہے۔ تو یہ خود گئے، پوچھا، وہ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، تو نے کہا ہاں جب آپ کی چھت پہ اونٹ نہیں گم ہو سکتا، نہ مل سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو ان شاہی محلات میں اور ان مزوں میں اور ان عیاشیوں میں اللہ بھی تو نہیں ملتا نا، تو آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ سلطنت چھوڑی اللہ کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، در در کی ٹھوکریں اللہ نے دے دیا۔ لیکن بہرحال وہ تو ان کے ساتھ تھا نا، کتنے ایسے واقعات ہیں، یہ تو ان کے اس زمانے کے حساب سے تھا، آج تو بہت آسان ہے، اپنے نرم بسترے میں اور بہترین قسم کے کمبل میں پڑا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کو یہ فائدہ دے گا۔ وہ تو اس زمانے کے ساتھ تھی نا یہ بات، ابھی تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے۔ اگر مجھے اپنی فکر ہے، آپ کو اپنی فکر ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اوصاف رذیلہ جو ہیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں، ہمیں عمل میں اخلاص مل جائے۔ اخلاص پہ بات یاد آ گئی، حدیث جبرائیل میں 3 سوال تھے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے صحابہ کو سبق دینے کے لیے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے۔ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ہیں۔ یہ کیفیت نہیں بنتی، تو یہ بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت کسی کی بن گئی تو اسے گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بہت کم ایسا موقع آئے گا، چلو کمزوری کا زمانہ ہے، لیکن جب جس کو مل گئی تو اس کے لیے بھائیوں محنت ہے۔ اس کی پہلی سیڑھی اللہ جہاں سے بھی جس کا تذکیہ، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ آسان طریقہ ہے، بڑا ہی آسان ذریعہ ہے یہ، کسی بزرگ کے پاس جا کر اور جو ہے اپنے جو ہے نا وہ ان سے اپنی تربیت کروا لیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں نا، آپ دیکھیں، میں نے تو جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جتنا اللہ نے توفیق دی، جن سے اللہ نے چوٹیوں کا کام لیا ہے، بلندیوں پہ پہنچایا ہے، کوئی بھی بغیر نسبت کے نہیں تھا، بغیر نسبت کے کوئی نہیں تھا، سارے نسبت والے تھے، کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت تھی۔ تو بعض لوگ اس کو بڑا عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی بدعت نہ ہو، بدعت نہیں ہے بھائی، یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، یہ انسان معتدل انداز سے چلے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ بھئی تزکیہ اور تصفیہ، جب تک انسان اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ دیکھیں نا، میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، میں قرآن پڑھوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی، تبع اولیاء اللہ کی، تو وہ ایسی کون سی بات تھی کہ ان کی دعا فوراً اللہ قبول کر لیتا؟ اگر کوئی حکمت نہ ہوتی، حکمت میں نے اس پر بھی بات کی تھی، اس پہ بھی بات کی تھی کہ اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کا ذکر بھی اتنا اعلیٰ، ان کی تلاوت بھی، روتے ہیں، جو ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بات تھی؟ ان کا دل اتنا متاثر تھا اللہ سے، اور ایسے اس کے اندر اخلاص تھا، ایسی رقت تھی۔ دیکھیں جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ دل کو سخت کرتے ہیں، دل پہ پردے غلاف چڑھتے جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی قساوت کی وجہ سے انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ پاک نسبت ہوتی ہے اور دل پاکیزہ، دل ہر وقت نرم رہتا ہے اور ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے۔ اب جو ہی اللہ کا ذکر سنے گا، چونکہ اللہ اس نے اتنا زیادہ کیا ہے، یہ دل اتنا مانوس ہے، یہ زبان اتنی مانوس ہے، تو جو ہی نام آئے گا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو کیا جب یہ بندہ اللہ کے نام پہ روئے گا تو اللہ اس بندے سے محبت نہیں کریں گے؟
جو ہی یہ قرآن پڑھتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے، رکت طاری ہو جاتی ہے، جو ہی یہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اس پر رکت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اللہ کو محبت نہیں آئے گی اس بندے پہ؟ اللہ کو بھی محبوب ہوتے ہیں وہ۔ محبت سے اللہ کا نام لینا، محبت سے ذکر کرنا، اگرچہ تھوڑا ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، بنیاد ہے۔ آہستہ 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 آخری جو اس کی جو سیڑھی ہے وہ احسان ہے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادت کیسی ہوگی؟ ویسے اگر کوئی آ جائے، کوئی ہوتے ہیں ایسے کہ چھوٹا بچہ آپ لے لیں، چلو مثال کہ کوئی بڑے اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ بڑے آرام سے نماز پڑھتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ایک بندے کو یہ اس پر کیفیت ہوگی، یہ اس کی سمجھ ہوگی، یہ یقین ہوگی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی کیسی نماز پڑھے گا؟ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے۔ اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی بھی شعبے سے ہے، نوکر پیشہ ہے، کاروباری ہے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ جو مدارس میں بیٹھنے والے ہیں اور جو دینی کام کرنے والے ہیں، یہ تو بنیادی چیز ہے نا، اس کے بعد جہاں بھی جائیں گے اللہ ان کو ترقی دے گا اور عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے گا اگر یہ چیز حاصل ہو گئی، یہ اخلاص مل گیا اور یہ اللہ اور رسول کی صحیح محبت دل کے اندر آ گئی، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔